دی سیویئر آف مینکائنڈ پیراگراف نمبر 7۔ سب سے پہلے ہم ورڈ میننگز دیکھیں گے، پھر سنونیمز دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم پیراگراف کی ٹرانسلیشن کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہیں ورڈز۔ بلیف مطلب عقیدہ، یہ ناؤن ہے، ناؤن نام کو کہتے ہیں۔ اور تھریٹن ورب ہے، تھریٹن مطلب خطرہ بننا، ڈومیننس غلبہ، پیگن کافر، ماؤنٹ بڑھانا، پریشر دباؤ، فالوورز صحابہ یا پیروکار، ریناؤنس ترک کر دینا، آئیڈل ورشپنگ آئیڈل بت کو کہتے ہیں، ورشپ پوجا کو کہتے ہیں، اوکیژن موقع، ڈیلیگیشن وفد، کیئرنگ شفیق مہربان، ریسٹرین روکنا یا منع کرنا، پریچنگ تبلیغ یا اشاعت اشاعت کہتے ہیں اصل میں دین کے پھیلانے کو، اینمیٹی دشمنی یا عداوت، ڈائلما الجھن مشکل، نیفیو بھتیجا، میموریبل یادگار، ایبنڈن ترک کر دینا مطلب ختم کر دینا، پروکلیمیشن پرچار یا تبلیغ، وننس وحدانیت، سیٹ اپ قائم کرنا، ٹرو حقیقی یا سچا، پیرش ختم ہو جانا یا رحلت کر جانا، ٹھیک ہے۔ یہ تھے ورڈ میننگز۔ اس کے بعد ہم جائیں گے سینونیمز کی طرف۔ تھریٹن کے سینونیمز ہیں۔ سینونیمز کیا ہوتے ہیں؟ ملتے جلتے میننگز والے الفاظ، ٹھیک ہے۔ مینس انڈینجر پٹ ایٹ رسک، کنٹرول ڈومیننس کا مطلب کنٹرول اتھارٹی پاور، پیگن مطلب آئیڈل ورشپر نان بلیور، انفیڈل ماؤنٹ انکریز بلڈ اپ ایسکلیٹ، پریشر برڈن سٹریس سٹرین، فالوورز کمپینینز فرینڈز، ڈیوورس ریناؤنس ترک کرنا، گیو اپ ایبنڈن فورگو، کاز پرپز مشن گول، ٹیک ٹو اپروو ایکسیپٹ ٹرن ٹو، اوکیژن ٹائم مومنٹ پوائنٹ انسٹنس، ڈیلیگیشن گروپ، ریپریزنٹیٹیو انوائے ٹیم، کائنڈ افیکشنیٹنگ یا افیکشنیٹ، لونگ فرینڈلی، کیئرنگ کائنڈ جینٹل، کمپیشنیٹ، ریسٹرین ہولڈ بیک کنٹرول، ریسٹرکٹ، اینمیٹی ہاسٹیلٹی، اپوزیشن ہیٹریٹ، ڈائلیما ڈیفیکلٹی، کنفیوژن پلائٹ، ابنڈنٹ لیو فورسیک گیو اپ، پروکلیمیشن پروملگیشن سیپریٹ، اور آرٹیکولیشن سیٹ اپ اسٹیبلش، بلڈ اپ، کریٹ، پیرش، ڈائی، پاس اوے، ایکسپائر، اٹیمپٹ، ٹرائی، ایفرٹ، انڈیور، اسٹرگل، پرسیوٹ، وینچر، انڈرٹیکنگ، ٹھیک ہے۔ کچھ میں نے اس میں سے چھوڑے آپ لوگوں کا وقت بچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جائیں گے جی ٹرانسلیشن کی طرف، کیونکہ سنونیمز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ تو ٹرانسلیشن میں ایسے تو سائڈ پہ لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ورڈ بائی ورڈ میں اپنے انداز سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سنس دس بلیف واز تھریٹننگ دیئر ڈومیننس ان دی سوسائٹی، تو یہ ملحد یا کافر لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کافر لوگ جو تھے، جن کی چودراہٹ چلتی تھی وہاں پہ خانہ کعبہ شریف کے اندر، انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کے لیے دوسرے علاقوں سے نذرانے آیا کرتے تھے، مال ملتا تھا ان کو، تو وہ لوگ مفت میں گھر بیٹھے دولت کما رہے تھے اور مفت میں کھا رہے تھے بیٹھ کے، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ کے بتوں کے اوپر نذرانہ چڑھانے کے لیے دوسرے علاقوں سے لوگ آیا کرتے تھے، تو جو خانہ کعبہ کے اس وقت کے کافر سردار تھے، ان کی موجیں لگی ہوئی تھی، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کام کرنے کی، مفت میں بیٹھے کھا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ میں آپ کو تھوڑا تھیم سمجھا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نیا دین لے کے آئے، اس دین کو پھیلانے کی بات کی، تو اصل میں ان لوگوں کو خطرہ پڑ گیا کہ اگر یہ دین پھیل گیا تو پھر جو ہمارا کاروبار ہے، جو مفت میں بیٹھے روٹیاں توڑ رہے ہیں، مفت میں موجے کر رہے ہیں، ہر چیز ان کو مل رہی ہے، تو وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا اصل میں ان کو ڈر تھا، کیونکہ یہ عقیدہ کون سا؟ اسلام، واز تھریٹننگ خطرہ بن رہا تھا، دیئر ڈومیننس ان کے غلبے کی یا غلبے کی، ان دی سوسائٹی معاشرے میں،
ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر جو کافر لوگ تھے وہ ڈر رہے تھے کہ اگر اسلام پھیل گیا تو ہمارے لیے وہ خطرہ بن جائے گا، کیونکہ ہمارا اصل میں جو اصل بات تھی کہ ان کا کاروبار بند ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، جو ان کو مفت کے مال مویشی اور خزانے مل رہے تھے، خانہ کعبہ کی کمائی کھا رہے تھے بیٹھے، اصل میں ان کو اس چیز کا خطرہ تھا کہ وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ دی پیگن عربز، عرب کے جو کافر لوگ تھے، اسٹارٹیڈ پاسٹ انڈیفینٹ ہے، انہوں نے شروع کیا ٹو ماؤنٹ، بڑھانا، ٹو کے بعد ہمیشہ وہ کی فرسٹ فارم آتی ہے، پریشر دباؤ آن دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز فالوورز، مطلب کہ نہ صرف انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، بلکہ آپ کے جو صحابہ تھے، کچھ صحابہ تھے اس وقت تھوڑے سے، ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ اسلام کے جو پھیلانے کا، اسلام کو پھیلانے کا جو کام ہے، جو تبلیغ کا کام ہے، اس سے وہ باز آ جائیں، اس سے وہ رک جائیں، تاکہ ہمارا جو کاروبار ہے وہ چلتا رہے اور یہ لوگ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں۔ دے وانٹڈ دیم ٹو ریناؤنس، وہ چاہتے تھے ان کے لیے، کون چاہتے تھے؟ کافر چاہتے تھے، پاسٹ انڈیفینٹ ہے، یہ جو دیم آیا ہے آبجیکٹیو کے طور پہ، یہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یہ دیم بولا گیا، ٹھیک ہے۔ دے وانٹڈ دیم، وہ ان کو چاہتے تھے، ٹو ریناؤنس، ٹو کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے، ٹو ریناؤنس، کہ وہ ترک کر دیں یا چھوڑ دیں یا باز آ جائیں، دیر کاز، ان کے مقصد سے، ان کا مقصد کیا تھا؟ اینڈ ٹو ٹیک آئیڈل ورشپنگ، اور ہماری طرح وہ بھی بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دیں، مطلب جو ان کی کاز تھی، ان کا جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو دنیا میں پھیلانا، وہ اس سے رک جائیں اور ہماری طرح وہ بھی نعوذ باللہ بت پرستی میں شریک ہو جائیں۔ آن ون اوکیژن، ایک موقع پر، دے سینٹ اے ڈیلیگیشن، انہوں نے بھیجا، وہ کون تھے؟ وہ کفار تھے، دے سینٹ، سیکنڈ فارم ہے پاسٹ انڈیفینٹ، اے ڈیلیگیشن، ایک وفد، مطلب کفار نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا، ایک وفد بھیجا، ٹو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل۔ اب یہ یہاں پہ دیکھیں اپوسٹرافی لگی ہے، جب جاندار چیزوں کی پوزیشن شو کرنی ہو، یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فخر کائنات ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، تو اپوسٹرافی لگتی ہے پوزیشن ظاہر کرنے کے لیے، ملکیت شو کرنے کے لیے۔ آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، اگر کوئی بے جان چیز ہے، جیسے کہ ہم بولتے ہیں جی قلم کی سیاہی، قلم کیونکہ بے جان ہے تو اس کی سیاہی، قلم کی سیاہی ہے تو ہم بولیں گے انک آف دی پین، آف لگا کے اس کی پوزیشن شو کریں گے، انک آف دی پین۔ کتاب کی سٹوری ہے تو بولیں گے سٹوری آف اے بک، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہم بولیں گے لیگ آف اے چیئر، ٹھیک ہے، ہم بولیں گے ماؤس آف دی لیپ ٹاپ یا ماؤس آف دی کمپیوٹر، ٹھیک ہے، اسکرین آف دی ٹی وی۔ تو یہ بجان چیزیں ہیں تو ان کی پوزیشن، ان کی ملکیت شو کرنے کے لیے ہم آف لگا کے بات کرتے ہیں، لیکن جب جانداروں کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم آف نہیں لگاتے، پھر اپوسٹرافی لگاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم علی کی بات کرتے ہیں، علی کیونکہ جاندار ہے تو بولیں گے علیز بک، علیز سٹوری، علیز واچ۔ ان کا مطلب کیا بن رہا ہے؟ علی کی کہانی، علی کی سٹوری، اور علی کی کتاب، علیز ہاؤس، علی کا گھر، ٹھیک ہے، کیونکہ علی جاندار ہے تو وہاں پہ اپوسٹرافی۔ تو یہ اپوسٹرافی کا آپ کو تھوڑا سا، میں آپ کو پہلے سے پتہ بھی ہوگا لیکن تھوڑا سا میں نے آپ کو ریمائنڈر دیا ہے کہ جانداروں کے لیے ہم اپوسٹرافی لگاتے ہیں اور بے جان کے لیے آف استعمال کرتے ہیں۔ تو جو ماڈرن انگلش ہے اس میں تو ویسے سارا کچھ گڑبڑ کری جا رہے ہیں، بے جان کے لیے بھی اپوسٹرافی لگا دیتے ہیں لیکن عام طور پہ ایسے ہوتا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ کفار نے بھیجا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا حضرت ابو طالب کی طرف۔ دے ٹولڈ ہم، کفار نے کہا، دے ٹولڈ ہم، یہ سیکنڈ فارم ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ہے، ہم کون ہے؟ حضرت ابو طالب، ٹھیک ہے، یہاں پہ آبجیکٹ میں کون ہے؟ حضرت ابو طالب۔ تو کفار نے حضرت ابو طالب سے کہا، یہ پھر ٹو کے بعد فرسٹ فارم آگی ورب کی، ٹھیک ہے، ٹو ریسٹرین، کہ وہ روکیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرام پریچنگ اللہ's میسج، اللہ کا پیغام پھیلانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں یا منع فرمائیں، اور فیس یا پھر سامنا کریں دیر انمیٹی، ہماری دشمنی کا۔ فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈائلیما، اپنے آپ کو پاتے ہوئے کس میں؟ مشکل میں۔ ہی سینٹ، انہوں نے بھیجا، پاسٹ انڈیفینٹ ہے، فار ہز نیفیو، اپنے بھتیجے کی طرف، مطلب اپنے بھتیجے کو پیغام بھیجا، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، اینڈ ایکسپلینڈ، اور انہیں آگاہ کیا صورتحال سے، اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دی سچویشن، ساری صورتحال سے ان کو آگاہ کیا۔ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسپونڈڈ، پاسٹ انڈیفینٹ ہے، رسپونڈ کی سیکنڈ فارم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ود دیز میموریبل ورڈز، ان یادگار الفاظ سے، ٹھیک ہے۔
مطلب جب کفار نے حضرت ابو طالب کی طرف پیغام بھیجا یا ان کو تھریٹ کیا کہ آپ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمائیں، اگر آپ نے منع نہیں کرنا تو پھر ہماری دشمنی کا سامنا کریں، تب حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے پیغام بھیجا۔ تو آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، اب یہ جواب سننے والا ہے۔ مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا، اف اگر دے پٹ دی سن، اگر وہ رکھ دیں سورج کو، ان مائی رائٹ ہینڈ، میرے دائیں ہاتھ میں، اینڈ اور دی مون، اور چاند کو، ان مائی لیفٹ، میرے بائیں ہاتھ میں، ایون دین، تب بھی، ایون دین تب بھی، آئی شیل ناٹ ابینڈن، میں دستبردار نہیں ہوں گا یا میں نہیں رکوں گا، دی پروکلیمیشن آف وننس آف اللہ، مطلب کہ پھر بھی میں اللہ کی وحدانیت کو پریچ کرنے سے یا اس کو پھیلانے سے نہیں رکوں گا، آئی شیل سیٹ اپ دی ٹرو فیتھ، میں قائم کروں گا، آئی شیل فیوچر میں چلیں گے، ٹھیک ہے، آئی شیل سیٹ اپ، فیوچر انڈیفینٹ ہے، آئی شیل سیٹ اپ، میں قائم کروں گا، دی ٹرو فیتھ، سچا دین، اپون دی ارتھ، ارتھ پہ مطلب زمین پہ، یا پھر اور یا پھر پیرش، یا ختم ہو جاؤں گا ان دی اٹیمپٹ، اس کوشش کے دوران، ٹھیک ہے، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، اگر وہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج اور الٹے ہاتھ پہ چاند بھی رکھتے ہیں تب بھی میں اللہ کا دین پھیلانے سے نہیں رکوں گا، ٹھیک ہے، چاہے اس ساری کوشش کے دوران میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے پھر بھی میں نہیں رکوں گا۔ تو آگے بچوں اس پیراگراف میں سے ایک کویسچن لیا گیا ہے، ٹو ہوم ڈیڈ دی پیکن عرب سینڈ ڈیلیگیشن ان آرڈر ٹو اسٹاپ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرام پریچنگ، بڑا آسان سوال ہے کہ کس کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا، ڈیلیگیشن بھیجا گیا تھا کفار کی طرف سے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام پھیلانے سے منع کریں۔ تو سینٹ ڈیلیگیشن ٹو ابو طالب رضی اللہ عنہ، اتنا ہی اس کا جواب کافی ہے کہ انہوں نے جو پیغام بھیجا تھا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا تھا۔ دی سیویئر آف مین کائنڈ، پیراگراف نمبر 8، سب سے پہلے ورڈ میننگ، پھر سنونیمز اور پھر پیراگراف کی ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ورڈز کو دیکھیں گے۔ پہلا ورڈ ہے امپریسڈ، سیکنڈ فارم ہے امپریس کی، ایجیکٹیو ہے، متاثر۔ دوسرا لفظ ہے فارم، یہ بھی ایجیکٹیو ہے، مطلب پختہ یا پکا۔ ڈٹرمنیشن، عزم یا پکا ارادہ۔ رپلائی، جواب دینا۔ ڈیئر، جرت کرنا۔ ٹچ، چھونا یا حملہ کرنا۔ فورسیک، ساتھ چھوڑ دینا، فورسیک ساتھ چھوڑ دینا۔ آگے ان کے سنونیمس ہیں۔ امپریسڈ کا سنونیمس کیا ہے جی، کیونکہ سیکنڈ فارم ہے تو ادھر بھی ساری سیکنڈ فارمز ہیں۔ مووڈ، انفلوئنس، انسپائرڈ۔ فرم، پکا یا پختہ۔ اسٹرانگ، ریزولیٹ، انویورنگ۔ ڈٹرمنیشن، ریزولو، ول پاور اور فورٹیچیوڈ۔ ڈیئر، بی بریو، اینف، ٹیک دی رسک، ہیو دی کرج، ٹھیک ہے، جرت دکھانا۔ ٹچ، لے ہینڈ آن۔ بی وائلنٹ، اٹیک، ایزالٹ۔ فورسک مطلب ساتھ چھوڑ دینا۔ ڈیزرٹ، لیو، ڈیزون، ٹھیک ہے، سارے میں نہیں پڑھتا تاکہ آپ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ تو اس کے بعد ہم جائیں گے پیراگراف کی ٹرانسلیشن کی طرف۔ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکل، یہ دیکھیں پھر سے اپوسٹرافی ہے، یہ جیسے پچھلے پیراگراف میں آئی تھی۔ اپوسٹرافی پوزیشن کو شو کرتی ہے، مطلب ملکیت کو شو کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکل واز سو مچ امپریسڈ ود ہز نیفیوز، اب دیکھیں یہاں پہ بھی اپوسٹرافی آئی۔ فارم، ڈٹرمنیشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اتنے متاثر ہوئے، پاسٹ انڈیفینٹ جا رہا ہے، اپنے بھتیجے مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے عزم سے یا ارادے سے، ڈیٹ کے، ہی ریپلائڈ، انہوں نے جواب دیا۔ کس نے جواب دیا؟ اب حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے، پاسٹ انڈیفینٹ ہے۔ اب یہ جو بریکٹس کے اندر ہے، سوری کولنس کے اندر جو ہے یہ ڈیٹ ہی ریپلائڈ، تو انہوں نے جواب دیا، کنہوں نے جواب دیا؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے۔ سن آف مائی برادر، اے میرے بھائی کے بیٹے، گو دائی وے، اپنے راستے پہ جاری رہیں یا اپنے راستے پہ چلتے رہیں۔ نن ول ڈیئر، کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی، ٹچ دی، آپ کو چھونے کی۔ آئی شیل نیور فورسیک دی، میں آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، مطلب آپ کو کبھی بھی میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ چھوٹا سا پیراگراف تھا، اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو۔ دی سیویئر آف مین کائنڈ، پیراگراف نمبر 9، سب سے پہلے ورڈ میننگس،
اس کے بعد سنونیمز اور پھر پیراگراف کی ٹرانسلیشن. تو ورڈ میننگ دیکھیں گے. چوزن سیکنڈ فارم ہے چوز کی. چوزن منتخب کرنا, ٹھیک ہے, اور چنی ہوئی. امبیویٹ معمور سرشار, ٹھیک ہے, لبریز, اور اس کے بعد ریزولو عزم یا تہیہ. انکاؤنٹر سامنا کرنا یا مقابلہ کرنا. چیلنجز مشکلات. گریس عظمت یا شان. ڈگنیٹی عظمت یا وقار. ایلیویٹ اوپر لے جانا. اسپریچول روحانی. ورلڈلی دنیاوی. ڈومین عالم. ڈرائیونگ بھرپور, ٹھیک ہے. کنکویسٹ فتح کرنا. یہ یاد رکھیے گا جو ان کے میننگز ہوتے ہیں یہ سبق کے لحاظ سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سبق کی مطابقت سے. یہ الفاظ اگر آپ کہیں اور دیکھیں گے تو ان کے میننگ کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. ایور لاسٹنگ جاویداں, لازوال, ابدی یا ہمیشہ رہنے والا یا دیر پا رہنے والا. امپریشن تاثر. وانڈر حیرت. یونیورسلی آفاقی طور پہ مطلب عالمی طور پہ. ایکنالجڈ تسلیم شدہ, مان لینا یا جان لینا. انفلوئنشل اثر انداز ہونے والا. انفلوئنشل اثر انداز ہونے والا. رسپانسبل ذمہ دار. تھیولوجی مذہبی تعلیمات. تھیولوجی مذہبی تعلیمات یا اسٹڈی آف ریلیجن. ایتھیکل اخلاقی. مورل اخلاقی. ان ایڈیشن کا مطلب ہوتا ہے مزید برآں, مطلب کے علاوہ. اور پروسلیٹائز تبلیغ کرنا. اسٹیبلش قائم کرنا. پریکٹسز تعلیمات, ٹھیک ہے, پریکٹسز تعلیمات بھی ہیں, اور پریکٹسز آپ نماز روزہ زکوٰۃ کی جو پریکٹس ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انفلوئنشل با اثر. پولیٹیکل سیاسی. امپورٹنٹ اہم. یہ تھے ورڈ میننگز. اب آگے ہیں سنونیمز. تو سنونیمز کو تھوڑا سا دیکھیں گے اور پھر ہم چلیں گے پیراگراف کی ٹرانسلیشن کی طرف. سب سے پہلے امبیوٹ. فیلڈ, انفیوزڈ, انڈورڈ, گائیڈنس ہدایت یا رہبری. ڈائریکشن انسٹرکشن, ایڈوائس. ریزولو عزم یا تہیہ. ڈٹرمنیشن ول پاور اور فورٹیٹیوڈ. انکاؤنٹر. انکاؤنٹر کے سنونیمز ہیں کنفرنٹ, فیس, میٹ, فائٹ. چیلنجز ڈیفیکلٹیز, آبسٹیکلس, ہارڈشپس, ٹرائلس, ٹیسٹ. گریس کے سنونیمز ہیں ایلیگنس, پوائز, ڈگنیٹی. اور ڈگنیٹی کے آگے کیا ہے جی, گریس, گرینٹر اور میجسٹی. ایلیویٹ کے ریز, لفٹ, اپ لفٹ, ہائٹن. ڈومین کے کیا ہیں جی, ریلم, پروونس, ٹیریٹوری, اسٹیٹ. ڈرائیونگ فورس کے کیا ہیں, موٹیویٹر, کیٹلسٹ, انسپریشن. آگے کنکویسٹ کے کیا ہیں جی, وکٹریز اور ٹرمپس. ڈومینیشنس, ونس. ایور لاسٹنگ, پرماننٹ, ایٹرنل, پرپیچول. اور امپریشن کے کیا ہیں, امپیکٹ, انفلوئنس, ایفیکٹ, مارک. یونیورسلی, گلوبلی, وائڈلی, براڈلی. ایکنالجڈ, ریکگنائزڈ, ایکسیپٹڈ, ایڈمیٹڈ. انفلوئنشل کے کیا ہیں, پاور, پاورفل, امپیکٹفل, انسپائرنگ, لیڈنگ. اور فگر کے کیا ہیں, پرسن, انڈیویژول, پرسنالٹی. رسپانسبل کے کیا ہیں, کنٹریبیوٹر, پیٹرن, سپورٹر. تھیولوجی علم دین. ریلیجیس ڈاکٹرائن, ریلیجیس بلیف, فیتھ سسٹم. ایتھیکل کے کیا ہیں, مورل, ورچوس, رائچیس, رائٹ, ڈیسنٹ. پرنسپلس کے کیا ہیں, ویلیوز, اسٹینڈرڈز, بلیفس, ڈاکٹرائنس. ان ایڈیشن, furthermore, moreover, also, additionally, besides, key, crucial, essential, primary, main, fundamental. Proselytize, preaching, advocating, separating. Establish کے found, create, institute, set up, form. Practices, customs, traditions, rules, values. اور اس کے بعد آگے اس کا پیراگراف شروع ہو گیا, تو ہم پیراگراف کی اب ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے. اینڈ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈڈ گو دی وے اللہ ہیڈ چوزن فار ہم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈڈ گو دی وے, اس راستے پہ چلتے گئے جو اللہ پاک نے ان کے لیے چوز کیا تھا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک نئی چیز آئی ہے, وہ آیا ہے ڈڈ, ٹھیک ہے, ڈڈ آیا ہے, اور اس کے بعد کیا ہے جی, گو.
مطلب کہ پاسٹ انڈیفینٹ کا ڈڈ آ گیا اور آگے آ گیا ورب کی فرسٹ فارم گو. تو یہ کیا ہے؟ اینڈ تو انہوں نے ڈڈ کو گو کیوں لکھا؟ تو یہ مین ورب یہاں پہ گو ہے، تھوڑا سمجھنے کی بات ہے. گو مین ورب ہے اور ڈڈ یہاں پہ ہیلپنگ ورب ہے یا آکسیلری ورب بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈڈ یہاں پہ مین ورب پہ زور دینے کے لیے آیا. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح سے کہ جیسے آپ کہتے ہیں جی کسی بندے سے پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ گئے تھے فلاں جگہ پہ، تو اگلا بندہ کہتا ہے ہاں میں وہاں پہ گیا تھا. یہاں کوئی کہتا ہے جی کہ آپ نہیں گئے تھے، وہ بندہ کہتا ہے جی نہیں میں گیا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اب آپ سمپل بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں، انہوں نے ڈڈ لگایا یہاں پہ بات پہ زور دینے کے لیے کہ واقعی ہی آپ چلتے گئے اس راستے پہ. ٹھیک ہے، تو کوئی کس راستے پہ چلتے گئے؟ جو چوز کیا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. امبیوڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ سرشار ہونا. ٹھیک ہے، سرشار ہونا، لبریز ہونا، فل بھرے ہوئے ہونا. ٹھیک ہے، امبیوڈ ود ڈیوائن گائیڈنس. کس چیز سے امبیوڈ تھے؟ سرشار تھے خدائی رہنمائی سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو ہدایت ملی تھی، جو اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھا رہا تھا، آپ اسے سرشار تھے. اور نہ صرف اس سے بلکہ اینڈ فرم ریزولو، اور پکے عقیدے سے بھی سرشار تھے. آپ کا ارادہ بھی پکا تھا اور آپ کو خدا کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی رہنمائی بھی فرمائی جا رہی تھی، آپ کو مدد بھی عطا کی جا رہی تھی. دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹرڈ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ فرمایا. پاسٹ انڈیفینٹ ہے، انکاؤنٹرڈ مطلب مقابلہ کیا یا سامنا کیا. آل دی چیلنجز، تمام قسم کی مشکلات کا، ود گریس، خوبصورتی سے، خوش اسلوبی سے، شان سے، اینڈ ڈگنیٹی، اور عظمت کے ساتھ یا وقار کے ساتھ. ان نو ٹائم، مختصر سے وقت میں، ان نو ٹائم بہت تھوڑے وقت میں، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایلیویٹڈ، پاس انڈیفینٹ ہے، سیکنڈ فارم ہے ایلیویٹ کی، بلندی پہ لے گئے یا بلندی بخشی یا رفعت عطا کی، مین انسان کو، ٹو دی ہائیسٹ، بلند ترین یا اعلیٰ ترین، پاسبل ممکنہ، لیول مقام تک. ٹھیک ہے، مطلب کہ ایک انسان جس قدر بلندی تک جا سکتا تھا روحانی طور پہ، ٹھیک ہے، یا دنیاوی طور پہ بھی، اخلاقیات کے جو دنیاوی جو اس کے معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی، اور آخری جو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، دونوں طرح سے جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو وہ بلندی بخشی. ٹھیک ہے، بلندی کے لیے رفعت لفظ جو ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے. پاسبل لیول ان بوتھ، اسپرچول روحانی طور پہ بھی اور ورلڈلی دنیاوی طور پہ بھی. ٹھیک ہے، ڈومینز کہتے ہیں عالم کو، ڈومینز پارٹیشنز کو بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب دو یہاں پہ جو چیزیں ہیں ان دونوں کو ڈومینز کہا گیا. دو ڈومینز ہیں، کون سی؟ ایک اسپرچول اور ایک ورلڈلی. ٹھیک ہے، ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک محرک، ٹھیک ہے، یا متحرک قوت بھی تھی. متحرک قوت سے کیا مراد ہے؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاور تھے، ایک قوت تھے. وہ قوت ایسی قوت تھی جو رکنے والی نہیں تھی. ٹھیک ہے، جس کو ہمیشہ چلتے ہی رہنا تھا. تو اس لیے جو محرک یا متحرک ہوتا ہے، یہ لفظ ہے حرکت سے، حرکت مطلب چلتے رہنا. ٹھیک ہے، تو ڈرائیونگ فورس مطلب ایسی قوت جو ہمیشہ چلتی رہے. بیہائنڈ، پیچھے، دی عرب کانکیسٹ، عرب کی فتوحات کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک محرک قوت تھی. وچ ہیو کریٹڈ، جس نے پیدا کیا، این ایور لاسٹنگ، لازوال امپریشن، اثر، آن ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ پہ. مطلب عرب نے جو فتوحات حاصل کیں اس کے پیچھے جو اصل طاقت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی. ٹھیک ہے، اور یہ فتوحات ایسی فتوحات تھیں جنہوں نے انسانی تاریخ پہ نہ ختم ہونے والا اثر ڈالا. نو ونڈر، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں. ہی صلی اللہ علیہ وسلم از یونیورسلی ایکنالجڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی طور پہ مانا جاتا ہے یا مانا گیا ہے ایز دی موسٹ انفلوئنشل فگر، سب سے زیادہ متاثر کن ہستی، ان ہسٹری، تاریخ میں. تو مطلب کہ تاریخ انسانی میں جتنے بھی لوگ آج تک آئے ان سب میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اگر کسی کو مانا گیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. ان دی ورڈز آف مائیکل ہارٹ، دوسرے الفاظ میں مائیکل ہارٹ، اے گریٹ ہسٹورین، جو ایک مشہور، فیمس یا عظیم مورخ تھا، ہسٹورین تھا. دی 100 رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل
persons in history, یہ اس کی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے. یہ آپ گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. ابھی بھی آپ اگر گوگل کریں گے کہ ٹاپ موسٹ انفلوئنشل پرسنز، ٹھیک ہے، ان دی ہسٹری، اگر گوگل میں اگر آپ لکھتے ہیں تو تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سب سے ٹاپ پہ آپ کو دکھائی دے گا اسی ریفرنس کے ساتھ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however بہرحال was responsible، آپ وجہ تھے یا آپ رسپانسیبل تھے، آپ ذمہ دار تھے for both دونوں دی تھیولوجی آف اسلام، اسلام کی جو تعلیمات تھی اس کے لیے، اینڈ اٹس مین ایتھیکل، اور اس کے مرکزی یا اہم جو اخلاقی تھی اخلاقیات تھیں، اینڈ مورل پرنسپلس، اور اس کے اخلاقی جو قوانین تھے یا اصول تھے ان سب کے لیے. تاہم اسلام کی تعلیمات مطلب تھیولوجی آف اسلام اور اس کے دونوں اہم اخلاقی اور شائستہ اصولوں کا سرچشمہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے. ٹھیک ہے، مطلب اسلام کی جو تعلیمات تھیں اس میں جو دو چیزیں تھیں، کون کون سی؟ ایک مین ایتھیکل اخلاقیات اور دوسرا اخلاقی اصول. ان کے لیے جو ذمہ دار تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار کہہ لیں یا وجہ کہہ لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان ایڈیشن مزید برآں یا اس کے علاوہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم پلیڈ پاسٹ انڈیفینٹ ہے، سیکنڈ فارم میں پلے کی، آپ نے ادا فرمایا دی کی رول، ایک اہم کردار یا بنیادی کردار ان پروسلیٹائزنگ پھیلانے میں، دی نیو فیتھ نیا عقیدہ مطلب اسلام، اینڈ ان اسٹیبلشنگ اور قائم کرنے میں دی ریلیجیس پریکٹسز دینی جو رسومات تھیں. ٹھیک ہے، دینی رسومات کون سی ہوتی ہیں؟ یہ دو طرح کی ہیں، ایک اخلاقیات جو لوگوں کے ساتھ ہیں اور دوسرا ریلیجیس پریکٹسز جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. تو ان ساری چیزوں کو جو پھیلایا اور قائم کیا وہ اس سب کے پیچھے جو وجہ تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی. ان فیکٹ حقیقت میں ایز دی ڈرائیونگ فورس، ایک قوت متحرکہ یا چلتی پھرتی ایک قوت کے طور پہ، بیہائنڈ دی عرب کانکویسٹ، عرب کی فتوحات کے پیچھے، ہی صلی اللہ ان فیکٹ ایز دی ڈرائیونگ فورس، در حقیقت محرک قوت کے طور پہ، بیہائنڈ پیچھے، دی عرب کانکویسٹ عرب کی فتوحات کے، ہی صلی اللہ علیہ وسلم میں ویل رینک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رینک کیا جانا چاہیے یا رینک کیا جاتا ہے، مطلب مقام دیا جاتا ہے، ایز دی موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر، سب سے زیادہ متاثر کن سیاسی رہنما آف آل ٹائمز، تمام زمانوں کے. ٹھیک ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ مائیکل ہارٹ. دی عرب کانکویسٹ، عرب کی فتوحات آف دی 7th century، 7ویں صدی کی، ہیو کنٹینیوڈ، انہوں نے جاری رکھا، ٹو پلے ادا کرنا، این امپورٹنٹ رول، ایک خاص یا اہم کردار، ان ہیومن ہسٹری انسانی تاریخ میں، ڈاؤن ٹو دی پریزنٹ ڈے، آج کے دن تک. ٹھیک ہے، آگے اس میں سے کویشچن ہے، واٹ ڈڈ مائیکل ہارٹ سے اباؤٹ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ مائیکل ہارٹ stated that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was responsible for the theology of Islam and its main ethical and moral principles. He also mentioned that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم played a key role in proselytizing the faith, establishing the religious practices, and that as the driving force behind the Arab conquests, he may be regarded as the most influential political leader of all times. ٹھیک ہے جی، پیراگراف نمبر 9 complete.